بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں، جبکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے نقصانات سے دور رکھے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو مایوسی سے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، زندگی امتحان کا نام ہے۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ صرف کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، ہم ایمان لائے اور آزمائش نہ ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ عوام، حکومت، فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے نقصانات سے دور رکھیں۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں تخریب کاری کے خلاف جنگ میں فتح مبین عطا کرے گا۔ ترکی اور امریکہ نے دوستو غزہ کے جنگ کے لیے جنگ بندی پر مذاکرات کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ امریکہ نے ایسی حالت میں ترکی کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حکام نے غزہ کے جنگ کے معاہدے کی ناکامی کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ غزہ کے جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ موجودہ جنگ بندی منصوبہ اسرائیل اور حماس کی عدم رضامندی کی وجہ سے ناکام ہو سکتا ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روس کے علاقے کورسک میں تقریباً 270 فوجیوں کو کھو دیا ہے، یعنی وہ مارے جا چکے ہیں۔ یوکرین کی فوج کو تقریباً 300 اہلکاروں کا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یوکرینی فوج نے روس کے علاقے کورسک پر حملوں کے آغاز سے اب تک تقریباً 4400 فوجی کھو دیے ہیں، جبکہ گزشتہ روز کی رپورٹ کے مطابق یہ تعداد 4130 تھی۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں یوکرین کے تقریباً 270 فوجی اور بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے روس کی سرزمین پر حملے کے دوران 65 ٹینک، 27 جنگی گاڑیاں، 53 بختر بند گاڑیاں، 316 بختر بند گاڑیاں، 31 توپ خانے کے ہتھیار اور دیگر متعدد فوجی ساز و سامان کو کھو دیا ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ میں اس وقت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں جب یوکرینی فوج نے اچانک روس کے صوبے کورسک پر در اندازی کی، جس سے روس کو اس صوبے میں دفاعی پوزیشن میں جانا پڑا۔ تاہم روسی فوج کی بڑی تعداد اور بیرون ملک سے ہزاروں فوجیوں کی کورسک پہ واپسی کے باوجود یہ یوکرین کے اندر جنگ کی صورتحال کو بڑی حد تک تبدیل کرنے میں ناکام رہے، اور روسی فوج اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج کورسک سے اپنے کچھ دستے واپس بلا کر یوکرین کے اندر لڑائی کے محاذوں پر تعینات کر رہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا ایران کی جانب سے دیا جانے والا جواب بہت زیادہ خطرناک ہوگا اور سبق آمیز ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کے جواب کے وقت کا تعین بہت دقت کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر کیا جائے گا، اور یہ جوابی حملہ بہت اچانک اور بہت زیادہ دہشت ناک کر دینے والا ہوگا۔ ایران کا جواب ایسا ہوگا کہ اسرائیل کو اس کی تخریب کاری اور ایران کے قومی اقدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کی سزا مل جائے گی۔ ایران کا جواب غاصب صہیونی حکومت کو بہت زیادہ پشیمان کرنے والا ہوگا۔ جواب کے وقت کا تعین اتنی دقت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ غزہ میں ممکنہ جنگ بندی پر اس کے کسی بھی قسم کے ناپسندیدہ اثر کا امکان نہ رہے۔
ایران کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کو اس طرح پشیمان دہشت ناک کیا جائے گا کہ پھر اس طرح کی جارحیت کی جرت نہ کرے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کا جواب وقت اور حالات کے لحاظ سے ایسا ہوگا جس کا غاصب صہیونی حکومت کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور ممکن ہے کہ جب اس کی نگاہیں ریڈار اور آسمان پر ہوں تو زمین سے حملہ ہو جائے، اور ممکن ہے کہ کئی طرح کے حملے ایک ساتھ کیے جائیں، لیکن جواب ایسا ہوگا کہ اس کو پشیمان کرنے کے ساتھ دہشت ناک بھی کر دے گا۔ ہندوستانی فضائی کمپنی ایئر انڈیا کی ممبئی سے آنے والی پرواز کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد طیارے کو ایئرپورٹ پر ہنگامی طور پر اتار لیا گیا۔ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مذکورہ طیارے کو صبح 8 بجے ایئرپورٹ پر ہنگامی بنیاد پر اتارا گیا۔ طیارے میں 135 مسافر سوار تھے جنہیں بحفاظت طیارے سے نکال لیا گیا۔ طیارے کو آئسولیٹ کر کے دھماکہ خیز مواد کی تلاش کی جا رہی تھی لیکن کچھ نہیں ملا۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے رچرڈ نے کہا ہے کہ طالبان کی ان کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر کے دنیا کو ایک پریشان کن پیغام دیا ہے۔ انہوں نے طالبان سے ملک میں داخلے پر پابندی کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل دیتے رہیں گے۔ طالبان کی یہ پابندی افغانستان کی تنازلی کی جانب ایک اور قدم اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی برادری کے لیے تشویشناک پیغام ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان کی اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد مئی 2022 میں اقوام متحدہ نے رچرڈ کو افغانستان میں انسانی حقوق کونسل کا سربراہ تعینات کیا تھا۔ گزشتہ روز طالبان حکومت نے رچرڈ پر امارات اسلامیہ افغانستان سے متعلق منفی پروپیگنڈا پھیلانے اور غلط رپورٹنگ مرتب کرنے پر ملک میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی تھی اور ویزا جاری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ محمد رضوان ٹیسٹ میں 150 رنز بنانے والے قومی ٹیم کے 5ویں وکٹ کیپر بیٹسمین بن گئے۔ بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے 3 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 150 رنز بنائے۔ اس سے پہلے محمد رضوان نے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ 115 رنز بنا رکھے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ سال 2009 میں سابق وکٹ کیپر کامران اکمل نے آخری مرتبہ سری لنکا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں 158 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ نیتن یاہو نے فضائی اڈے کے دورے پر افسران سے خطاب میں کہا ہے کہ اپنی سرزمین کے دفاع میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے اور ہر طرح کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈرتے ہوئے کہا کہ آج میں یہاں اس لیے ہوں تاکہ قریب یا دور سے ہونے والے حملوں کے خلاف اپنی تیاریوں کو دیکھ سکوں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنے یا جواب دہ حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن دوستو یہ نہیں بتایا کہ اندر سے ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ جبکہ اسرائیلی انٹیلیجنس چیف شلومی کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت غزہ میں ایک طویل اور مشکل ترین جنگ لڑ رہے ہیں جو اب لبنان تک پھیل سکتی ہے۔ اپنے 109 یرغمالیوں کی بازیابی تک جنگ جاری رکھیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور انٹیلیجنس چیف ان دونوں گیدڑوں کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ایران نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کر کے بھرپور جواب دیا جائے گا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ عمران خان کو جیل سے نکالنا نہیں چاہتی۔ جلسہ منسوخ ہونے کے معاملے پر علیمہ خان کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے سوال کیا کہ اعظم سواتی کس کے کہنے پر صبح عمران خان سے ملنے چلا گیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ اعظم سواتی نے کس کے کہنے پر عمران خان کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا۔ صبح 7:30 بجے اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر
ان لوگوں نے عمران خان سے جلسہ ملتوی کروایا ہے۔ جی ہاں دوستو، کیڑی کا آٹا بھی اگر نیچے گر جائے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی قصور نکلتا ہے۔ بشرا بی بی کے پیٹ میں درد ہو جائے یا ان کو باتھ روم زیادہ آ جائے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی نام سامنے آتا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ! ایسی حرکتیں اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے پارٹی اور عمران خان کا ہی بیڑا کر دیا ہے، اور رہی صحیح کسر سوشل میڈیا کے کرندوں نے کر دی۔ بہت عرصے کے بعد پاکستان کو دوستو ایک زندہ دل اور ایماندار شخص عمران خان کی شکل میں ملا تھا۔ اس کا بیڑا غرق اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ دوستو یہ تو لطیفہ ہی بن گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعظم سواتی کو عمران خان کے بھیجا۔ اعظم سواتی وہ ہے جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، اور پھر اعظم سواتی کے پیغام پر عمران خان نے جلسہ ہی ملتوی کر دیا۔ کیا بات ہے! امریکہ کی فضائی کمپنیاں ایئر لائنز نے اپنی اسرائیل جانے والی پروازوں کی معطلی میں دوستو توسیع کر دی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ توسیع اس وقت کی گئی ہے جب ایران نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بدلے میں اسرائیل پر حملے کی دھمکیاں دی ہوئی ہیں۔ حماس اور حزب اللہ بھی انتقامی کارروائی کا اشارہ دے چکی ہیں۔ اس سے پہلے بھی مختلف ممالک کی ایئر لائنز کمپنیاں اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کر چکی ہیں، جن میں بھارت کی ایئر انڈیا، اٹلی کی ITA ایئر ویز، جرمن، بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ کی سوئس ایئر لائن اور امریکہ کی یونائیٹڈ ایئر لائنز بھی شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ایران میں شہادت اور اسماعیل اور حزب اللہ کمانڈر فواد شکر کے لبنان میں اسرائیلی حملے میں شہید کیے جانے پر ایران، حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی قوتوں نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ حملے کا خدشہ امریکہ سمیت مختلف ممالک نے اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTI کے حکام کا کہنا ہے کہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی VPN کو بلاک نہیں کر سکتے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ممبران نے بتایا ہے کہ 18 جون 2024 کو کراچی سمندر کے قریب SMW4 آپٹیکل فائبر کیبل کے کٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ ٹریفک میں خلل آیا ہے۔ ابھی یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا، اس پر کام ہو رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں VPN کے بغیر ایکس نہیں چل سکتا۔ اگر کچھ لوگ VPN استعمال کر کے ایکس استعمال کرتے ہیں تو تمام VPNs کو PTI کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہم VPN کو بلاک نہیں کر سکتے۔ PTI VPN کو بند نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے بزنس متاثر ہو جاتا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے علاقے میں ایک شخص اس وقت اپنی بیوی کو ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گیا جب اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ عائشہ نامی لڑکی کی 1.5 سال پہلے اس سے شادی ہوئی تھی۔ شوہر اسے روز کہتا کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اس پر خاتون جواب دیتی کہ بیٹی ہو یا بیٹا، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ اسی بحث پر شوہر اسے روز پیٹتا تھا۔ عائشہ کو 22 جنوری کو ضلعی ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا اور جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے اسے دیکھے بغیر ہی ہاسپٹل سے فرار ہو گئے۔ زچہ اور بچہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے لیکن سسرالیوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا۔ خاتون کے والد نے اپنے سمدی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ عائشہ کے والد کا کہنا ہے کہ وہ معاملہ بات چیت سے سلجھانا چاہتے ہیں۔ عمر رسیدگی کے حوالے سے یہ اب تک سب سے زیادہ باریکی سے کی گئی تحقیق ہے جس میں ہالینڈ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے 18 سے 65 سال کے تقریباً 2000 افراد پر تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ موٹاپے اور ڈپریشن کے شکار مرد زیادہ تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں، جبکہ یہ عوامل عورتوں کو کچھ خاص متاثر نہیں کرتا۔ اس تحقیق کی غرض سے 2004 کے دوران امریکہ اور ہالینڈ سے 2981 رضاکار بھرتی کیے گئے اور ان سب کو 2020 تک زیر مشاہدہ رکھا گیا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کی عمر بڑھنے کا عمل نہ صرف ظاہری بلکہ اندرونی طور پر بھی یعنی قلبی پیمانے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی اصل عمر سے بوڑھے جبکہ بعض لوگ کم عمر دکھائی دیتے ہیں۔ عمر رسیدگی کے حوالے سے یہ اب تک کی گئی سب سے باریک بینی تحقیق بھی ہے۔ جب تحقیق میں شریک تمام رضاکاروں کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ معمول سے زیادہ وزن رکھنے والے وہ مرد جو ڈپریشن کا شکار تھے ان کی حیاتیاتی عمر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس معاملے میں سگریٹ نے جلتی پر تیل کا کام دکھاتے ہوئے ان میں بوڑھا ہونے کا عمل اور بھی تیز رفتار کر دیا تھا۔ اس تحقیق کی تمام تفصیلات دوستوں آن لائن ریسرچ جرنل لائف کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔ تو دوستوں ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔